یہ بات ہے اس عظیم وقت کی جب زمیں پر خاموشی چھا گئی تھی. یہ بات ہے اس عظیم وقت کی جب زمیں پر خاموشی چھا گئی تھی. ہم بات کر رہے ہیں وہی رک جانے کی. آپ سوچیں اس ہستی کے دل پر کیا گزری ہوگی جو اللہ کا کلام سننے کے عادی تھے جب چند دن ان پر وحی نازل نہیں ہوئی. یہ وہ مشکل وقت تھا جب مکہ کے دشمن اور تنقید کرنے والوں کو بولنے کا موقع مل گیا. وہ کہنے لگے افسوس، تمہارا رب تم سے ناراض ہو گیا ہے، تمہارا رب تو ناخوش ہو گیا. یا تمہیں تنہا چھوڑ دیا گیا ہے. اس بات سے ہمارے پیارے نبی کا دل اس بات سے رنجیدہ ہو گیا. مگر کیا اللہ اپنے محبوب کو تنہا چھوڑتا ہے؟ ہرگز نہیں. اس گہرے غم کے بدلے اللہ نے انہیں وہ تسلی دی جس کی مثال نہیں. نازل ہوئی سورہ الضحیٰ. رب کیسے تنہا چھڑتا ہے. وہی رکنے کا غم اور اس پر لوگوں کے تانے، یہی تھی اس سورہ کے نزول کی وجہ. اللہ نے شروع ہی میں 2 قسمیں کھا کر تسلی دی. قسم ہے ضحیٰ روشن دن کی اور رات کی جب وہ چھا جائے. تمہارے اللہ نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ وہ ناخوش ہوا ہے. یہ سورہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا کل ہمارے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہے. قسم ہے اے رات کی. اس لیے کبھی مایوس نہیں ہونا. ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے. جب اسے خوشی ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور جب اسے کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. شکر اور صبر دونوں بہتر ہے. اس سورہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا تھا کہ محبت کا اعلام ہے. یہ سورہ نبی کے غاموں کو دور کرنے کا اور اللہ کی طرف سے محبت کا اعلان ہے. اللہ نے صرف تسلی نہیں دی بلکہ یہ بھی فرما دیا کہ جلد ہی تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. تو جب بھی آپ کی زندگی میں وہی رک جائے، جب لگے روشنی ختم ہو گئی ہے، جب لوگ طنز کریں، تو یہ سورہ یاد رکھنا. یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کریم کبھی اپنے بندے سے نہ ناخوش ہوتا ہے اور نہ اسے اکیلا چھڑتا ہے. بس صبر اور شکر کے دامن کو تھام کر رکھنا. سبسکرائب. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.